مسلمان ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اتباع سنت یہ ولایتوں کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بچپن میں کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا مولانا الیاس صاحب سے کہ جی قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہاں تو بڑی لمبی زندگی، ریاضت، مجاہدے اور لمبی لمبی عبادتیں، اور پوری دنیا سے پوری طرح بے رغبتی اور دنیا سے پوری طرح آدمی کٹ کر تب کہیں جا کر پہنچتا ہے قطب ہونے کے درجے پر۔ ہمارے ایسا ہمارے کیوں؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ آدمی دنیا سے اٹھاؤ سونے والوں کو، سیدھے ہو کے بیٹھو، ٹیک نہ لگاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھو، دھیان سے بات سنو۔ ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بڑے ریاضت بڑے مجاہدے کرو گے تو قطب بن جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں سنتوں کا ماحول نہ ہو اور جہاں خلاف سنت کوئی عمل ہو رہا ہو، تم ماحول کے خلاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو، تو یہ اتباع سنت مخالف ماحول میں یہ تمہیں قطبیت کے درجے تک پہنچا دے گی۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب تک ایمان کو احادیث میں غور نہیں کرو گے ہمارے اندر ایمان کی طلب پیدا نہ ہوگی۔ ہم اس ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ انسان کا مزاج ہے جس چیز کی حقیقت سے ناواقف ہوگا اس چیز سے وہ غافل رہے گا۔ پہلی بات ہے کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو اور احادیث میں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کسے کہا ہے۔ مجھے دو چیزیں عرض کرنی ہیں، علم اور ایمان۔ پہلے سوال اس بات کا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ پہلے اس ایمان کو صحابہ کے سوالات میں غور کرو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، پھر آپ نے کیا جواب دیا۔ صحابی نے سوال کیا اے رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اگر گناہ کو دیکھنے یا گناہ کے کرنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے بات سننا، گناہ کرنے یا گناہ کو دیکھنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے۔ ایمان کی سب سے بہت توجہ سے ہماری بات سننی پڑے گی۔ یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے۔ دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے گناہ کو دیکھ کر کڑھنا اور غمگین ہونا یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایمان کی انتہا ہے، یہ ایمان کی انتہا ہے کہ بھئی گناہ کو دیکھ کر دل برا ہو یا گناہ کر کے دل برا ہو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسے کسی تھیلے کو الٹا کر دیا جاوے تو اس کے اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے، اندر کا سامان سب باہر آ نکسا قلبہ۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، روکے نہیں ہے، بدلے، تبدیل کرے اس کو۔ کیا ہے؟ کیسے تبدیل کرے گا؟ کہ تبدیل ایسے کرے گا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لے، منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالے، کیونکہ تغییر کا حکم ہے، بدلنے کا حکم ہے۔ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول میں جا کر سمجھائے اور سمجھا کر اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے اس کو تیار کرے۔ دیکھو میری بات جا کر سنا، بہت جا کر سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں ایمان میں اس لیے کمال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں نے امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضے کے ادا کرنے کے لیے اخبار، رسائل
مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے آلات اور ذرائع، ان کو ذریعہ سمجھ لیا ہے دین کے پھیلانے کا، حالانکہ ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے، ایمان بڑھتا ہی جب ہے جب مسلمان بذات خود بھلائی کا حکم دوسروں کو جا کر کرے اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے، بس یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ تم قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو، قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو۔ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے، سبب ہی یہی ہے۔ قرآن نے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں، اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں کہ تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم اپنی ذات سے دوسروں کو خود جا کر بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان میں، دیکھو تو صحیح کسی اچھی بات ہے، تم اگر ایسا کرو گے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امر معروف اور نہی منکر، ان دونوں فریضوں کو عملی طور پر ادا کرنا، تحریر میں، تقریر میں یا اخبار و رسائل میں منکرات کا لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے کا اور معروفات پر لانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بات دھیان سے سنو۔ اخبار و رسائل میں اوامر لکھ دینا اور منکرات کا لکھ دینا، یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ منکر کرنے والے کے پاس جانا اور پہلے درجے میں ہاتھ سے نہیں تو زبان سے اس کو سمجھا کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے آنا، عمل کے ماحول میں لے آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ایک بات عرض کی ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ برائی کو برائی سمجھنا اور اس سے دل کا کڑھنا اور غمگین ہونا، یہ ایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، سب سے کمزور ایمان کی علامت، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور یہ کامل ایمان ہے، حالانکہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے ہاتھ سے بدلنے یا زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے ماحول کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلوائے، جس طرح فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، کہ اس منکر کے ماحول کو دل کے ذریعے بدلے، یا یوں کہا جائے، معروف جو اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، یا یہ کہ آدمی دل سے اس منکر کو برا سمجھے۔ جو تمہیں سے کسی منکر کو دیکھے، آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، سب سے کمزور ترین، جس کے بعد پھر ایمان کا کوئی ذرہ اس کے دل میں نہیں ہے، وہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس منکر کے ہونے کو برا سمجھے، منکر کو نہیں بلکہ منکر ہونے کو برا سمجھے۔ دیکھو میری بات میں فرق ہے بہت، منکر کو تو منکر جانتا ہی ہے برا ہے، لیکن اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو پھر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ یہ اس منکر کے ہونے کو دل سے برا سمجھے اور اللہ سے کہے دعاؤں کے ذریعے کہ اے اللہ، میں ہاتھ نہیں چلا سکتا اور حالات ایسے ہیں کہ میں زبان نہیں کھول سکتا، تو کم سے کم اس کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کروائے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ یہ منکر کو اپنی دل کی کڑھن سے اور تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرائے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتا، میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم تنہا اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر، جتنا عالم میں منکر پھیلا ہوا ہے اور جتنی امت منکرات میں مشغول ہے، ہم اس کے لیے تنہائی میں دعا مانگتے ہوں کہ اے اللہ تو اس منکر کو ختم کر دے۔ میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں سب، کہ اگر 24 گھنٹے میں
کوئی ایک منٹ ہم پر ایسا گزرتا ہو جس میں ہم منکرات کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو اس منکر کو ختم کر دے. بتاؤ ذرا، روزانہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سارے عالم میں ہونے والے منکرات اور سارے عالم میں مسلمانوں جو گناہ کر رہے ہیں، ہم کبھی تنہائی میں دعا مانگیں اس کے لیے؟ اگر ہمارا معمول یہ ہے، دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا معمول یہ ہے روزانہ تنہائی میں دعائیں مانگنے کا، پھر بھی یوں کہا جائے گا کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. حدیث میں تو اسی طرح ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ یہ روزانہ تنہائیوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے منکر کو ختم کرانے کے لیے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ تمہارا سب سے کمزور ترین ایمان ہے، سب سے آخری درجے کا ایمان ہے. اگر تم تنہائیوں میں دعائیں مانگتے ہو اللہ سے اس منکر کو ختم کرنے کے لیے اور دل سے تم کڑھتے ہو اور غمگین ہوتے ہو تو ذالک اضعف الایمان، کہ یہ تمہارا سب سے کمزور ترین ایمان ہے. ذرا آج اس بات کو سوچو کہ اگر ہم روزانہ تنہائیوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں سارے عالم سے منکر کو اور فحش کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کا سب سے کاش سونے والے بات سنتے، کتنی اہم اور ضروری بات ہے. ہم نے توجہ نہیں دی اس طرف. جی ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف مدد ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا، اور اگر ظاہر کے خلاف ہماری مدد نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس کو ایمان نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے دیں. اللہ نے اس کو کبھی ایمان نہیں سمجھا، بلکہ اللہ نے صحابہ کرام کو جو مال اور فتوحات راضی ہو کر دی ہیں، صحابہ کرام ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، مالدار صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، اے اللہ اگر تو نے کفر کی حالت موت دے دی ہوتی تو جہنم میں جاتے، پھر اگر تو نے اسلام لانے کے بعد فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں، فقر و فاقی کی حالت میں، غربت کی حالت میں موت دے دی ہوتی تو ہم یقیناً جنت میں جاتے. اب تو نے ہمیں مال دے دیا ہے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو قیامت میں یہ کہہ دے گا کہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے.